अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कहा जाता है कि वो यू टर्न लेते हैं। इस बार तो खान साहब ने हद ही कर दी। यू टर्न लिया इस तरह के ना कोई टैंक आए, ना 100 से 1000 लोगों पर फायरिंग हुई। तहरीके लब्बैक के वो लोग जो सरों पर कफन बांध कर आए थे और कत्ल के फतवे लगा कर आए थे, वो लोग 48 घंटों में माफ़ी मांग कर चले गए। रक्षों, बसों, ट्रकों, उनकी तो शामत ज़रूर आई और शर्त पसंदों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इमरान खान साहब ने 6 मिनट 59 सेकंड तकरीर की, 35 सेकंड सिर्फ तहरीके लब्बैक पर बात की, और उनकी तकरीर का लुबे लुबाब ये था कि स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। दोनों बातें हुई। इससे पहले माजी में जो एहतजाज होते थे, 3 हफ्ते तक इसी किस्म का एहतजाज चला। एक मिनिस्टर की छुट्टी हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस हुआ और आखिर में उन एहतजाज वालों की सब बातें मानी गई और स्टेट की रिट का एक मजाक बन गया। लेकिन इस दफ़ा ना किसी मिनिस्टर की छुट्टी हुई, चीफ जस्टिस का फैसला भी कायम रहा। एहतजाज वालों के करने के बाद शरपसंदों को अब वीडियो की फुटेजेस की वजह से पकड़ा भी जा रहा है। ऐसे में जो लोग खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो भूल के कि खान साहब चाइना जाकर 16 मुआहदे कर आए और युआन और पाकिस्तानी रुपीस में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, डॉलर को उसका किस्सा ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी हिकमत अमली से रशिया और चाइना के साथ अंदरूनी खाना बातचीत करके आ गए। 70 दिन की हुकूमत और मईशत ICU में, ऐसे हालात में इतनी हिकमत अमली से शायद ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आने वाला ही इस तरह की हरकत कर सकता है, या वो शख्स जिस पे यू टर्न का इल्ज़ाम लगाएं, चाइना में उसे बड़े बिजनेसमैन स्कूल जैसे पाकिस्तान में लम्स है, वहाँ पर खिताब करवा कर ये साबित किया गया कि वाकई सियासी हिकमत अमली और बसीरत इस शख्स के पास मौजूद है। आप लोगों ने 5th वॉर का तो ज़रूर सुना होगा। 5th वॉर बेसिकली है क्या? अब रवायती जंग टैंकों और हथियारों से तो होगी नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी तगड़ी फौज और एटम बम है। तो दुश्मन इस वक्त आपको लिबरल फाशिस्ट को मौलवियों के खिलाफ और मौलवियों को फौज के खिलाफ लड़वा कर, सुन्नी को शिया के साथ, पंजाबी को बलोची के साथ, ये एक ऐसी तकसीम करना चाहता है कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं, लोगों को शक में डालना चाहे। हर चीज़ के ऊपर एक साजिशी थ्योरी आ जाती है। कभी ये कि आसिया कसूरवार है या आसिया कसूरवार नहीं, कौम को तकसीम कर दिया जाता है। इवन कि क़याम पाकिस्तान के अमल तक को, कि क़याम पाकिस्तान का अमल ठीक था या नहीं। अगर आप माजी पर नज़र दौड़ाएं तो 1947 में यही बातें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी की जाती थी। उन्हें काफ़िर आज़म तक कहा गया और कायद-ए-आज़म की ज़ात पर ऐसे ऐसे हमले होते थे कि जो तारीख में आज भी हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। जो दुश्मन है वो सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाता है। हमारे नौजवानों को जिस अंदाज में ब्रेन वॉशिंग की पहले एक तरगीब दी जाती थी, अब सोशल मीडिया पर उसी तरगीब को बदल कर उन्हें एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान दुश्मनी पर चलाया जाता है। ऐसे में हमारे सियासतदानों, हमारे उलमा और आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप चाहे वकील हैं, आप उस्ताद हैं, आप एंकर हैं, आप मीडिया में, आप जो भी हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है कि इन अनासर की निशानदेही करें। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इसी अंदाज में एहतजाज पर, जिस तरह यहाँ मगरबी दुनिया में एहतजाज के बाद CCTV की मदद से शरपसंदों को पकड़ा जाता है, एक कैंपेन चलाई जो कि वजारत दाखिला ने नंबर भी दिया। अब उस नंबर पर आप लोगों का काम है कि इन लोगों को उनके हवाले करें। आज के प्रोग्राम में हम रावलपिंडी के एक MNA जो कि अभी अपनी सीट जीत कर नेशनल असम्बली में पहुंचे हैं, शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक, जो कि PTI का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं और उनके सामने ये सवाल रखते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शेख साहब, ये जो इतने ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इस एहतजाज को हैंडल किया, जो कि खूनी एहतजाज हो सकता था, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? क्या शरपसंदों को सजा मिलेगी? अब खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम जो उलमा कराम थे उनसे मुज़ाकरात किए, जिसमें वज़ीर दाखिला जो है हमारे अफरीदी साहब और वज़ीर मज़हबी अमूर और उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। खान साहब चाह रहे थे कोई जान का ज़िया ना हो। ये इशू खान साहब की तरफ से तो नहीं क्रिएट हुआ था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी उसको, और रिलीफ भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रोड्स को बंद किया और पूरी पाकिस्तानी जो आवाम थी वो घरों में मशहूर होकर रह गई थी, तो उस तरीके से हर बंदा परेशान था। और पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि इससे पहले जितने भी धरने हुए हैं और वो हफ्ता 15 10 दिन चलते रहे, लेकिन ये वाहिद धरना था जिसमें खान साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी
اچھے طریقے سے تمام علماء کرام سے مذاکرات کر کے اس کو ختم کروایا، اور جن لوگوں نے پاکستانی پراپرٹیز کو نقصان پہنچائی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے ان کے پاس، اور سوشل میڈیا کی ریکارڈنگ جو ہے اس سے دیکھ کر تمام کو گرفتار کیا جا۔ جی اچھا، یہ دیکھیں کہ جو 48 گھنٹوں میں قتل کے فتوے دینے والے معافی مانگ کر نکل گئے، کوئی ٹینک نہیں آئے، کوئی گولیاں نہیں چلی، کوئی مارا ماری نہیں ہوئی، کیا کیا آپ لوگوں نے، کیا ایسا آپ نے جادو کیا؟ لیکن جی خان صاحب نے خود اس کو کلیئر کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزارہ ہمارا جو محبت کا ایک سوچ ہے، وہ کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو مدینہ کی ریاست کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، اور جس طریقے سے وہ مسجد مدینہ میں جب اترتے ہیں بغیر جوتیوں کی جو محبت اور عقیدت کا اظہار خان صاحب نے آج تک کیا، اس سے پہلے کسی بھی ملک کی پاکستانی وزیر اعظم نے آج تک نہیں کیا۔ اور خان صاحب کی یہ سوچ تھی، خان صاحب کا دین کے ساتھ کافی لگاؤ ہے، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا۔ جن لوگوں کی خواہش تھی کہ یہاں پہ مارا ماری ہو، یہاں پر کیا نام ہے گورنمنٹ کسی طریقے سے ختم ہو، اس میں مسلم لیگ نون کے، میں راولپنڈی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ورکر کافی ایکٹیو تھے، ان لوگوں نے لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی، لیکن راولپنڈی کی عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ خاموش طور پر اس جو فیصلہ تھا اس کے خلاف وہ تفاضات ضرور رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح گلاؤ جلاؤ کی سیاست راولپنڈی شہر میں نہیں کی۔ جی اچھا، یہ جو سوشل میڈیا پر اتنے منظم انداز میں لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے، کمپین چلتی ہے، کیا آپ لوگ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ کا جو لوگوں کو تعلیم دینے کا فرض ہے، اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہی میسج ہے کہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے، آج کے دور میں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن ہر اس بات کو پڑھنے سے پہلے یا دیکھنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، اور اس میں 60-70% ایسے سوشل میڈیا پہ لوگ ویڈیو اور میسج چلاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پرانی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لہٰذا اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کام کر رہی ہے کہ اس قسم کے جو پیجز ہیں، اس قسم کی جن لوگوں کی آئی ڈیز ہیں، ان کو بلاک کیا جائے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے، لیکن آج کے دور میں اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے ہر جو ایک مڈل پاس بچہ ہے یا پرائمری پاس بچہ ہے، اس کو بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان یا دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے جو استعمال کے فائد ہے وہ لوگوں نے غلط استعمال کرنا اس کو شروع کر دیا، اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے سجاد خان صاحب، ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، اور یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا، کیا آپ کو توقع تھی اس کی کہ یہ اتنا کلوز ہوگا؟ میں توقع نہیں کر رہا تھا جی، میری تو توقع یہی تھی کہ میں 15 سے 20 ہزار کی لیڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ جیتوں گا، اور اس میں ایک تو ضمنی الیکشن تھا، اور ضمنی الیکشن کی وجہ سے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلے، اور کچھ جو لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس میں ایک سٹنگ ایم پی اے تھے، انہوں نے بھی بھرپور اس میں کردار ادا کیا، اور میں نے حالانکہ کسی کی شکایت نہیں کی، میں نے محنت کی، خان صاحب کا میرے پہ اعتماد کا اظہار تھا، انہوں نے جو میرے ساتھ مجھے بیٹ کا نشان دیا، میں اس کو لے کے ڈور ٹو ڈور کیا، اور میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی، شیخ رشید صاحب میرے ساتھ تھے، خان صاحب میرے ساتھ تھے، اور تن تنہا میں نے یہ الیکشن لڑا۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن میں سارے ان کے ایم این ایز، ایم پی ایس، صوبہ پنجاب کے یہاں پر آ کے بیٹھ کے ہلکا پاسٹ کی پوری ٹیم 60 میں چلے گی، پولنگ اسٹیشنز کے بعد ان کے سینیٹر بیٹھے رہے، ان کے ایم پی بیٹھے رہے، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس الیکشن کو لڑا، جبکہ میں ذاتی طور پہ کیلا میدان میں تھا، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب میری کمپین نہیں چلا سکتے تھے، کوئی وزیر یا ایم پی بھی نہیں چلا سکتا تھا، لوکل ایم پی ایس بھی میرے جلسوں میں نہیں آئے، اللہ نے پھر بھی کامیاب کیا، جیت ہوتی ہے چاہے وہ ایک ووٹ کی ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کی اب حکومت ہے راولپنڈی میں، شہر میں آپ لوگوں کی سیٹیں زیادہ ہیں، وہاں پہ لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، کیا آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ جی ہم 1985 سے شہر میں سیاست کر رہے ہیں، ہماری جو سیاست ہے وہ خدمت کی سیاست ہے، اور اسی بل بوتے پر ہم جیتتے ہیں، اور ہم نے شہر میں تعلیم کے حوالے سے بڑی خدمت کی ہے، اس کے علاوہ اسکول کالجوں اسپتالوں کے حوالے سے اب ہمارا جو اس 5 سالہ دور میں ہم نے تو راولپنڈی شہر کی عوام کے ساتھ ہمارا بڑا وعدہ تھا کہ ہم نے اس شہر کو پانی لا کر دینا ہے،
جی اور اس پانی پر ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ ہلکا 60 اور 62 میں پانی کا بہت بڑا بحران ہے. جی اور دوسرا ہمارا وعدہ تھا کہ جہاں پر گلیاں سڑکیں سیوریج نالیاں کیونکہ یہ تو بنتی رہتی ہیں لیکن جو مین بنیادی مسائل ہے وہ حل ہونے چاہیے. جی دوسرا بے روزگاری کا وعدہ تھا, اس کے بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے نوجوانوں کو روزگار دیں تاکہ وہ باضابطہ طریقے سے وہ روزگار کمائیں. تو ان دونوں چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں. ایک پہلا مسئلہ ہے کہ ہمارا پانی, دوسرا بے روزگاری, تیسرا ہمارا مسئلہ تھا جو وعدہ تھا ہم نے لئی ایکسپریس وے پہ کام کرنا تھا کیونکہ شہر میں جو ٹریفک کا بحران ہے, مری روڈ ایک وائی سنگل روڈ ہے جو اسلام آباد پنڈی کو ملاتی ہے, اس پر پیک ٹائم کے اندر بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم لئی ایکسپریس وے بنانا چاہ رہے ہیں. 11 کلومیٹر کا روڈ ہے, یہ امار چوک سے IG پرنسپل روڈ پہ جائے گا اور پاکستان کا فاسٹ ترین روڈ ہوگا. 11 منٹ میں آپ راولپنڈی سے اسلام آباد پہنچیں گے. تیسرا چوتھا ہمارا پروجیکٹ یہ مار بچے کا اسپتال, اللہ کا شکر ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے 400 بیڈ کا. اس میں جیسے ثاقب نثار صاحب کی بڑا اہم کردار ہے, انہوں نے شہر میں مہربانی کی. جو پچھلے 11 سال سے یہ پروجیکٹ بند پڑا تھا اور وہ آئے, انہوں نے اس کی ہدایت کی, پھر بھی اس کو کام کو روکنے کی کوشش کی کہ ایک مافیا تھا وہاں پر جو یہ اسپتال نہیں بننے دے رہا تھا. اس مافیا کو بھی انہوں نے شٹ اپ کی کال دی, اور جو گرلز گائیڈ کی تقریباً 5-6 کنال کی جگہ تھی وہ بھی انہوں نے اسپتال کو دی. اور اب اس کا ٹینڈر ہو گیا اور ان قریب انشاءاللہ تعالی 5 سے 96 ڈیز ورکنگ ڈیز میں انشاءاللہ. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنے سارے منصوبے بڑی ڈیٹیل سے بتائیں. ہم انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے شیخ راشد کی باتیں سنی. پروجیکٹ ان کے پاس بہت زبردست ہے اس حلقے کے لوگوں کے لیے. امید ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں. آپ جس کردار میں, آپ کا جو بھی کردار ہے معاشرے میں, آپ وکیل ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کوئی بھی کردار اپنا ادا کریں, اپنے ارد گرد نظر رکھیں شرپسندوں پر. اور 5th جنریشن وار جس کا ہم شکار بننے جا رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.